اسی طرح کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں میرے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ اب میں ان واقعات سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ ایک دن اسی طرح میں پولٹری فارم کا چکر لگا رہا تھا کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی اور میں حدود سے آگے رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کیونکہ مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ چلا جا یہاں سے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ میرا یہ کہنا تھا، ایک لڑکی میرے سامنے اچانک نمودار ہو گئی جس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ اس نے بہت ہی خوفناک آواز میں مجھ سے کہا، تو سمجھتا نہیں ہے، میں نے تجھے کئی مرتبہ یہاں حاجت کرنے سے روکا تھا اور تجھے ڈرایا تھا کہ تو یہاں نہ آیا کر، لیکن تو باز نہیں آئے گا۔ اگر آئندہ تو یہاں آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کوشش کر لے، لیکن جب میرا اللہ چاہے گا تبھی میں مروں گا۔ اس کی مرضی کے بنا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سہیل نے یوں مجھے نڈر ہو کر اس سے بات کرتے ہوئے پایا تو کہنے لگی، کہ تو نہیں ہے، تیرے پیچھے جو پیر صاحب کی جو طاقت ہے وہ طاقت تجھ سے بات کر رہی ہے، ورنہ آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی جو میرے سامنے اس طرح گفتگو کرے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور رات کا پہر شروع ہو گیا، اس لیے میں وہاں سے آ کر سونے کے لیے چلا گیا۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن چکا تھا کہ میں روز شام جلد سو جاتا اور رات بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزر جاتی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں سو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں بعد میرے پیر صاحب نے پولٹری فارم سے آگے جہاں میں حاجت کے لیے جایا کرتا تھا اس اطراف میں مچھلیوں کا ایک فارم بنایا اور اس کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی میرے حوالے کیا۔ وہاں پر ایک مزدور رہتا تھا، لیکن میرے حوالے ذمہ داری یہ تھی کہ میں وہاں کا بھی آتے جاتے خیال رکھوں گا۔ جب وہ شخص جو مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ وہاں نہیں ہوتا، اس کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا اور وہاں فارم کی نگرانی بھی کیا کرتا۔ جب ایک مرتبہ وہ شخص جو مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ کچھ دن کے لیے اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چلا گیا۔ پیر صاحب نے کچھ دنوں کے لیے میری ڈیوٹی مچھلیوں کے فارم پر لگا دی اور مرغیوں کے فارم پر ایک دوسرے شخص کو دیکھ بھال کے لیے رکھ دیا۔ آج میں مچھلیوں کے فارم پر صبح سے دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی، مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کچھ کھانا بناتے ہیں۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا اور مچھلیوں کے تالاب کے پاس آ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں وہیں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک سانپ جو بہت بڑا تھا مچھلیوں کے تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا۔ اچانک اتنا بڑا سانپ اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت ہی خوف زدہ ہو گیا۔ خوف کے مارے میں دم سادے وہیں بیٹھا رہا۔ اس سے پہلے کہ میرے حواس کچھ بحال ہوتے، سانپ مجھے جاگا ہوا دیکھ کر بنا کسی قسم کے نقصان پہنچائے وہاں سے چلا گیا۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو کچھ دیر یہ واقعہ میرے ذہن پر سوار رہا، لیکن پھر میں نے اپنے ذہن سے اس خیال کو وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور مچھلی فارم کا چکر لگا کر پولٹری فارم کی طرف چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری وہاں سے واپسی ہوئی۔ پھر جب تک میں جاگتا رہا تو سانپ کو میں نے وہاں نہیں دیکھا۔ اب رات ہو چکی تھی، میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری صبح میں بہت حشاش بشاش جاگا اور کل کا واقعہ میرے ذہن سے بالکل ہٹ چکا تھا۔ میں نے ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے کام پر چلا گیا۔ کام سے فارغ ہوا، پھر میں نے اپنے لیے کچھ کھانا وغیرہ بنایا اور اسے کھا کر میں تھوڑی دیر کو سو گیا۔ تقریباً شام 4 بجے میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میں نیند سے جاگا میں نے پھر اپنے سامنے وہیں کل والا سانپ دیکھا۔ وہ سانپ میرے جاگتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کی نقل و حرکت دیکھ کر
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں میری حفاظت کے لیے بیٹھا ہو۔ میں بہت حیران ہوا اور اضطراب کی سی کیفیت میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ نہ جانے وہ سانپ میری نظروں سے کہاں اوجھل ہو گیا۔ میں یہاں وہاں تلاش کرنے لگا کہ دیکھوں یہ سانپ کس طرف گیا ہے، مگر بے سود۔ خیر کافی دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میں واپس جانے لگا۔ راستے میں مجھے حاجت محسوس ہوئی۔ میں مچھلی فارم سے تھوڑی ہی دور پر تھا۔ اچانک مجھے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں اور چیزیں یہاں سے وہاں ہوا میں اڑنے لگیں۔ میں بنا خوف وہاں سے اٹھا۔ وہ خوفناک شکل والی عورت جو پہلے بھی مجھے دھمکی دے چکی تھی پھر میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی۔ وہ آج پھر آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں تو یہاں حاجت کے لیے آتا ہوں اور آتا رہوں گا۔ تم کون ہو اور کیوں مجھے آنے سے روکتی ہو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ تو بہت ونر ہے اور بہادر بھی، اور ساتھ ہی تیرے پیچھے تیرے پیر صاحب کا ہاتھ ہے، اس لیے تو اتنی بات پوچھنے کی ہمت کر دیا۔ اب تو نے پوچھا ہی ہے تو میں اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ میں ایک ہندو لڑکی ہوں اور آج سے بہت سال پہلے یہاں سے بہت ہی دور ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ وہاں پاس میں ایک اور گاؤں موجود تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں میں اور ہمارے گاؤں کے لوگ، اس گاؤں اور ہمارے لوگوں کی آپس میں سخت دشمنی تھی اور وہ ایک دوسرے کو اعتماد نہیں پاتے تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھے کسی ذاتی وجوہات کے طور پر قتل کر کے یہاں دفنا دیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ مجھے کچھ دیر اترائی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی۔ اگر کوئی ہندو ریتی رواج کے مطابق میرا کریا کرم کر دے تو مجھے مکتی مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں یہاں کے رہنے والے لوگوں سے اس بارے میں بات کروں گا، وہ کسی سے کہہ کر تمہارا کریا کرم کروا دیں گے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھتی رہی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو، اور وہ پھر اچانک غائب ہو گئی۔ میں بھی واپس مچھلی فارم پر چلا گیا۔ ان لوگوں نے کہا یہاں یہ واقعہ ہوا تھا، ہمارے باپ دادا یہ قصہ ہمیں سنایا کرتے تھے، لیکن تم سب یہ کیسے جانتے ہو؟ میں نے ان کو ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ آپ لوگ ہندو ریتی رواج کے مطابق اس کا کریا کرم کروا دیجیے تاکہ اس کی روح کو مکتی مل جائے۔ لیکن وہ لوگ بجائے اس کے کہ یہ کام کرتے، مجھ سے ہی خوف کھانے لگے۔ وہ لوگ میرے پیر صاحب سے کہنے لگے کہ تمہارا آدمی پتہ نہیں کیا ہے، سالوں پہلے کی باتیں بتا رہا ہے، کہیں یہ کوئی جن تو نہیں۔ خیر ان لوگوں نے اس کا کریا کرم نہیں کروایا اور میرا بھی یہاں پولٹری فارم میں کام ختم ہو گیا۔ لہذا پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں واپس شہر آ گیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ جنات کا سردار میرے گھر بلائے اور مجھے باقاعدہ شادی میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے یہ بات پیر صاحب کو بتائی اور پیر صاحب نے مجھے اجازت دے دی کہ جہانگیر تم بے خوف و خطر شادی میں جا سکتے ہو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں شادی میں شرکت نہ کر سکا۔ پھر ایک گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی کی شادی تھی اور میرا جانے کا اتفاق ہوا، جہاں میرے دوست بھی موجود تھے۔ دوستوں کے ساتھ مل کر میں نے نشہ کر لیا، حالانکہ میں کبھی کوئی بھی نشہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے نشے کی مجھے عادت تھی۔ نشہ کرنے کی وجہ سے میرا جنات کے ساتھ رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے سردار نے مجھے کسی بھی قسم کے نشے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم نے کسی قسم کا بھی نشہ کیا ہمارا اور تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ میں آج بھی پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی لوگوں کی اسی طرح کام آتا ہوں، لیکن اب میرا ان جنات سے رابطہ بالکل مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔